میں ایک ایسا دل میں درد رکھنے والا ایک مسلمان جس نے سارے مسلمانان ہند کو ایک قوم کی شکل میں اکٹھا کیا اور ایسا جذبہ پیدا کیا مسلمانوں میں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیری زماں و مکاں اور بھی ہیں، اور ایک ایسا تخیل پاکستان دیا اور ایسی خودی کا فلسفہ دیا مسلمانوں میں، انسان میں، اور یہ کہا کہ تو طلب اور تقاضا تو کر، دیکھ تو صحیح اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ اور ہم ایک قوم بن کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بلبلہ اندوز قیادت میں ایک ایسے سب سے بڑے اسلامی ریاست کی پاکستان کی شکل میں افق پر نمودار ہوا۔ اس وقت ہم ایک قوم بن کر ابھری تھی، ملک نہیں تھا مگر قوم بنی اور ملک بنا۔ آج ملک تو ہے مگر قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے، کہیں قوم نظر نہیں آتی ہے۔ کس کی نظر ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جو قومیں اپنا ماضی نہیں سوچتی وہ افق سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم نے لسانیت کی نظر کیا، پہلا ہماری جو ہے درار پیدا ہوئی۔ ہم نے پھر 1 یونٹ ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس طرف کے مغربی مشرقی پاکستان کے ہم نے اسپیکر کو، ہم نے ان کو، سپریم کورٹ ہماری جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے اس نے بنیاد رکھی، اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ہم نے 1 یونٹ بنا کے ان کی عددی برتری اکثریت کو ہم نے ختم کیا، اور بالآخر ہم نے ان کو حق حکمرانی اور ان کے عددی برتری کے حقوق کو ہم نے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ ملک دو لخت ہوا۔ کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا، بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا۔ کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کو پھر ان کا حق تو ہم دینے سے گریزاں نہیں ہے؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں توڑنا کی طرف راغب نہیں ہوئے؟ کیا ہم کنگز پارٹیاں بنانے پہ نہیں چلے ہیں؟ ہم کیوں تاریخ اپنی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بھٹو کو بابا شہید کو جب ضیاء الحق نے کیا تو پیپلز پارٹی کے سارے اسی طرح توڑے گئے جس طرح آج ہوا۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کر، جو وہ نائب کہتے تھے، میرا سکسیسر ہے، نائب ہے، وہ گیا ضیاء الحق کے ساتھ، مصطفیٰ جتوئی صاحب گئے ضیاء الحق کے ساتھ، مولانا کوثر نیازی گئے، رامے صاحب گئے، name anyone, all of them، سبھی بھٹو کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی، مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کدھر ہے نیشنل پیپلز پارٹی؟ پھر جو فاروق لغاری نے کیا، ملت پارٹی بنا دی گئی، کدھر ہے ملت پارٹی آج؟ پھر پیٹریوٹس بنا دیے گئے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو جیتی، چونکہ اقتدار دینا نہیں تھا ان کو مقصود۔ کدھر ہے پیٹریوٹ؟ یہ کیا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج پھر ہم نے اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی ہوں،
میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. او بھائی جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں، اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں. ہمارا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، جب ان کے میں جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے مستقبل تابناک ہے. مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. شاید ہم we have failed to deliver. جانے کس لیے؟ میں تو لگا ہوا ہوں، اعتزاز لگا ہوا ہے. ہم تو اپنی جو بات سمجھتے ہیں ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ضرورت ہے، ہماری اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ ملک اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو دھرتی ماں سے پیار کرنا پڑے گا. اور دھرتی ماں کوئی یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ دھرتی ماں ہے، گوشت پوست کے انسانوں پر محیط ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا فرق ہے؟ 22 خاندان تو ایوب خان کے دور میں بھی تھے. آج بھی ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا دیا. ہم ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں. اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم نے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی. آج اپوزیشن ہے ہی نہیں. راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا. وہ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے. دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں. اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو. عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ. بھئی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں. جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا خاکم بدہن. پہلے ہم نے آدھا ملک کر لیا ہے، اب کیوں ہم آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا؟ بنیادی حقوق ہے کیا؟ کیا بنیادی حقوق صرف مجھے زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے، اس خوف کے تحت زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو گولی ماری جائے تب ان کی یا مجھ پر جو ہے گولیاں، میرے گھر پر گولیاں ماری جائیں تاکہ میں خوف سے دبک کر جو ہے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا یہ بنیادی حقوق ہیں؟ تو بنیادی حقوق کی جب آپ بات کرتے ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، تو ہیومن رائٹس صرف سانس لینا نہیں ہے، عزت اور وقار سے جینا، زندگی کی عزت اور وقار اور تمام تر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی
نعمت ہے، انعام و کرام ہے، ان کا استفادہ کرنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہیومن رائٹ۔ کیا میسر ہے اس وقت پاکستان میں عوام کو؟ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور فضال اعظم کے پروگرام پر بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں۔ ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنے من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکت کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے۔ اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے، اتنی بے بس ہے، اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا، ہم نے تو شیریں مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا، اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیریں مزاری، تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں؟ یہ بی بی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ آپ بیٹیوں، ماں، بہنوں، آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا۔ اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے۔ کیا یہی ہیومن رائٹس کی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وائلیشن کون کر رہا ہے؟ او بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، ان کی تجوریاں بھرتی جا رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ رہتے تو پارلیمنٹ اس فلیٹ لندن کے مہنگے ترین فلیٹ میں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم، جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے، جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پر کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب قوم ہے، یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک۔ بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں، جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو، جو خائن ہو، صادق اور امین نہ ہو، وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہے جو سزا یافتہ ہو، اور جو سزا یافتہ ہو اور جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے اوپر تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے، اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے۔ بعد اب باملادہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پر جب وہ حکم دیا جاتا ہے کہ سر بسجود ہو جائیں بادشاہ سلامت کی دربار میں، یہی کسر باقی رہ گئی ہے، یہی کسر رہ گئی۔ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے ہم سے، تب تک مثبت نتائج نہیں ہے، تب تک جمہوریت نہیں ہوگی، تب تک بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائیں گے یہاں ملک میں۔ یہ ہے دس از یور ڈیموکریسی، یہ ہے بنیادی حقوق جس کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ سارے ثنا خان جو ہے پورا چینل آپ دیکھیے گا، ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے۔ میرے گھر پر جس نے فائرنگ کیا ہے، ایک شخص موسم رامپے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھایا، وہ بڑے آرام سے چینل پہ آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی، اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حاصل کے گھر پہ کرنی تھی۔ وہ بھائی چینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے، کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو۔ کہ لوگ کیا کیڑے مکوڑے پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟
اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. یہی ہیومن رائٹس ہے، یہی انسانی حقوق ہے. آپ دیکھیے گا کہ 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبہ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی، ماں سوا تقوی کے گڈ ڈیڈز. تو یہ تو بڑا واضح ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تمام کے ساتھ جو ہے اتنا آپ دیکھتے ہیں چارٹر. میگنا کارٹا تو بہت بات کی بات ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کے ڈیکلریشن آئے ہیومن رائٹس کے، اور جو اتنی باقی چیزیں ہیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ملٹری کورٹ. ارے بھائی، ملٹری کورٹ ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے، عوام کا خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ میں آپ سویلینس کو ٹرائی نہیں کر سکتے، سویلینس کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجیے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے. بالکل بھلے کیجیے گا ان کا، لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیس آرمی ایکٹ میں آرمی نے ٹرائی کیے. ملٹری ایکٹ 665 پر سزا ہوئی اور ساروں کا اقبال جرم ہے. کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کو نہ دنیا مانتی ہے، نہ ہمارا پاکستان کا عوام مانتی ہے. اور یہی ہم سپریم کورٹ سے نالش لینے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ملے گی، تاکہ عوام سے یہ خوف جو ہے یہ ختم ہو گیا. ہمیں ملٹری کورٹس میں پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. ہم نے بھگتی ہیں، ضیاء الحق کا جبر بھگتا ہے. کوڑے لگتے دیکھے ہیں، ٹکٹی پر چڑھا کر چیخیں سنائی گئی ہیں میڈیا سامنے رکھ کے. پھانسی تک دی گئی، بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ ظلم. اب جو میں عمران خان کی وکالت، میں نے میرے پاس تشریف لائے تھے اور گھر پر، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے فائرنگ، گھر کے فائرنگ کا جو ہے پوچھا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. تو پھر جب انہوں نے اپنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئٹے کا قتل بھی مجھ پہ ڈال دیا گیا ہے، اور اگلے دن میں اس تارڑ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا بیان میں نے سنا، ایک آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ترین کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے، تو کہا گیا کہ اگر کہیں تو میں یہ قتل بھی عمران کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. قتل ہو رہا ہے، یعنی شر کا قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں. عمران 1 سال سے جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے حصار میں ہے. اس کی تو سانس بھی باہر نہیں جا سکتی ہے. جو ریکارڈ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اور کنٹرول ہے اس کی ساری موومنٹ. وہ بھائی اس نے کہاں وہاں اختیارت کر لی اور قتل کیا. 153 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ، اور سارے ایک ہی جیسے ہیں. 9 10 11 12 4 دن کو اریسٹ ہوا 9 10 11 12 اریسٹڈ تھا، اور 9 10 11 12 کے سارے کیسوں میں عمران خان ملزم ہے. پشاور میں بھی ملزم ہے، کراچی میں بھی ملزم ہے، کوئٹہ میں بھی ملزم ہے، لاہور میں بھی ملزم ہے، اسلام آباد میں بھی ملزم ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے؟ For every distinct offense there shall be a separate trial. وہ ہم نے کر رکھی ہے، کل لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. باہر کے عدالتی ہے وہ تو ہم کریں گے. عدالتوں پر بھی جتنا انہوں نے کیا ہے، یہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پر پہلے حملہ کیا تھا. یہ ہے بنیادی حقوق. ججز کو ڈویسو ہے، ڈیوائڈنگ کیا تھا. اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ ججز کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دو، اتنا کنٹروورشل بنا دو، ڈیوائڈ کر دو کہ ان کی افادیت ختم ہو جائے. رحم کرو اس ملک پر. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے، اگر عدلیہ کمزور ہو گئی تو کیوس ہوگا. لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے.
Don't force the people to that extent that there should be lawlessness in this country. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے ایسا اجتماع کیا ہے. آپ اپنا, مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا پاکستانی جو باہر ہے ایکسپیٹریٹ, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو حق کا ووٹ کا حق ہو باہر 1 کروڑ پاکستانی کو, بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہو اور ان کو حکومت بنانے کا بھی حق ہو, حکومت میں آنے کا بھی حق ہو. یقین کیجیے گا جب میں باہر جاتا ہوں اور پاکستانی سے وہاں ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ, کہیں زیادہ ہم سے وہ محب وطن ہیں. ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر کاش یہاں ایک حکومت ایسی آ جائے جو ان کو باور ہو کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہے ہیں, تو یقین کریں 1 کروڑ پاکستانی اگر یہ 1,000 ڈالر یا پاؤنڈ بھی دے دے نا تو پاکستان کے سارے قرضے ہی نہیں اتر جاتے, پاکستان فلائی مملکت بن جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ آپ کو باور کروانا یقینی ہوگا کہ آپ کی قیادت جو ہے, آپ کا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی ذات سے ماورا ہو کر دھرتی ماں کے لیے کرتے ہیں, وہ ملک کے لیے جو ہے خدمت کرتے ہیں. جب تک یہ وہ نہیں ہوگا ان کو باور, لا محالہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہی اگر آپ نے آنسو گیس پھینکنے ہیں, ہمارے اوپر ہی لاٹھیاں برسانی ہیں, ہمارے ہی بچوں کو آپ نے اندر کرنا ہے, ہماری ہی لڑکیوں بیٹیوں کو کرنا ہے, یا ہمارے ہی گھر پر جو ہے آپ نے یہ در و دیوار توڑنے ہیں, چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے, کرینے لا کر ہمارے دیواریں توڑنی ہے اور پتھر بند گاڑیاں لا کر ہمارے گیٹ توڑ کر ہمارے گھروں میں گھسنا ہے. تو مجھے بتائیں کون پاگل ہوگا جو اس مقصد کے لیے حکومت کو پیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ تاکہ میرے اوپر ہی تشدد کرے, اسی دولت جو میں دیتا ہوں اسی کو جو ہے مصرف کر کے میرے ہی سر پر جو ہے ڈنڈے آ کر برسائیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے, وہ میں تو نہیں کہوں گا آپ کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں, کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں, 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا. اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں, صرف ایک ہی ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ملک کو آگے چلنے دینا چاہیے. جمہوریت پھلے گی پھولے گی